فرض کریں کسی دن ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ زندگی میں نا بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، اچھی جاب ہے، اچھے رشتے ہیں، آس پاس کے لوگ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔ ہم، ایک مکمل کامیاب زندگی، رائٹ؟ بالکل، سوسائٹی کے ہر معیار کے مطابق وہ ایک دم سکسیسفل ہے، لیکن اچانک اس آئینے میں دیکھتے ہوئے ایک عجیب سا خوفناک خیال آتا ہے۔ آئینے میں جو چہرہ نظر آ رہا ہے نا، وہ اپنا لگتا ہی نہیں۔ واقعی ایک بالکل اجنبی چہرہ۔ ہاں، اور آج ہم اس ڈیپ ڈائیو میں کسی باہری ناکامی یا کسی بزنس لاس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی خاموش چوری کی بات کر رہے ہیں جہاں چور کوئی اور نہیں بلکہ انسان خود ہوتا ہے، اور چوری ہونے والی چیز اس کی اپنی اصل پہچان ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا اس چوری کی؟ اس پر کوئی شور نہیں مچتا۔ یعنی یہ کوئی اچانک آنے والا طوفان نہیں ہے جو سب کچھ تباہ کر دے۔ ہاں، آہستہ آہستہ ہوتا ہے سب۔ ایگزیکٹلی یہ دراصل ایک بہت خاموش، آہستہ چلنے والا عمل ہے، جہاں لوگ سماج کے دیے گئے انعام وصول کرتے کرتے خود اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا انسان کو اس کے اصل روپ پر نہیں، بلکہ اس کی ایک پرفارمنس پر، اس کے دکھاوے پر تالیاں بجاتی ہے۔ اور جب سالوں سال یہ تالیاں بجتی ہیں تو انسان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید یہی دکھاوا ہی اس کی اصلیت ہے۔ آج کے اس موضوع کا مقصد ہی اس میکانزم کو سمجھنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر میں اتنی تبدیلیاں کر دے، اتنی رینوویشنز کرے کہ ایک دن اسے اپنا ہی گھر انجان لگنے لگے۔ کمال کی مثال ہے یہ۔ اور پھر وہاں وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا پریکٹیکلی سمجھتے ہیں، کیونکہ آخر یہ پہچان کا کھونا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے فیصلہ کرے کہ آج سے میں ایک فیک زندگی گزاروں گی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسے اچانک نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تبدیلی بہت باریک ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی تنگ جوتے کو روز پہنیں۔ شروع میں تکلیف ہوتی ہے، چھالے پڑتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پاؤں اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں اپنی شکل ہی بدل لیتا ہے تاکہ وہ اس تنگ جوتے میں فٹ آ سکے۔ کیا بات ہے! یہ جوتے والی مثال بالکل سٹیک ہے اس سچویشن پر۔ اور اس کی شروعات عام طور پر ہماری روزمرہ زندگی کے بہت ہی معمولی لمحات سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا ڈرائنگ روم ہو یا آفس کا بورڈ روم، اور اس کا ذہن فوراً اس ماحول کو سکین کرتا ہے۔ کہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ ہاں، وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت یہاں کے لوگوں کو کیا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے پر بحث چل رہی ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کا اپنا خیال وہاں فرکشن یا اختلاف پیدا کرے گا، تو وہ وہی بولتا ہے جو وہ کمرہ سننا چاہتا ہے۔ ایک معمولی سا سمجھوتا، ایک چھوٹی سی ہاں میں ہاں ملانا۔ بالکل، بظاہر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن دراصل یہیں سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ تنگ جوتا پہننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں، آخر ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ مطلب کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک چھوٹے سے اختلاف سے ڈر جاتے ہیں؟ اگر ہم نفسیات کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی گہرا میکانزم ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایوولوشنری سائیکالوجی میں جانا پڑتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان قبیلوں میں رہتا تھا تو کسی بھی شخص کے لیے ٹرائب سے نکال دیا جانا، یعنی سوشل ریجیکشن، سیدھا سیدھا موت کے برابر تھا۔ اچھا، کیونکہ اکیلے تو سروائیو نہیں کر سکتے تھے جنگل میں۔ ایگزیکٹلی، اگر آپ ٹرائب کے خلاف گئے اور انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو کہانی ختم۔ تو ہمارا دماغ اس طرح ہارڈ وائرڈ ہو چکا ہے کہ وہ اس سوشل ریجیکشن کو بالکل ایک فزیکل خطرے کی طرح دیکھتا ہے۔ آج ہم جنگل میں نہیں ہیں، لیکن ہمارا دماغ کسی محفل میں لوگوں کے اختلاف کو بالکل وہی خطرہ سمجھتا ہے۔ واؤ، تو سروائیو کرنے کے لیے ذہن ہمیں سگنل دیتا ہے کہ چپ رہو۔ بالکل، وہ ہمیں ان خوابوں اور خیالات کو دبانے کا سگنل دیتا ہے جو سماج کو پسند نہیں آتے۔ جو باتیں کچی اور سچی ہوتی ہیں انہیں ہم خود ہی ان ریئلسٹک قرار دے کر اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس ایوولوشنری لاجک کو مان لوں تو پھر میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کروں گی یہاں۔ جی، بتائیں۔ کیا سماج کے مطابق خود کو ڈھال لینا زندہ رہنے یا آگے بڑھنے کی ایک بنیادی مہارت نہیں ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو وقت اور ماحول کے ساتھ نہیں بدلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیا ہم اس ایکٹنگ کو صرف سمجھداری یا میچورٹی نہیں کہہ سکتے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے، اور سوسائٹی دراصل اس کو میچورٹی کا ہی نام دیتی ہے۔ لیکن یہاں ماہر نفسیات کارل یونگ کا ایک بہت اہم تصور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
کارل یونگ نے پرسونا کا کانسیپٹ دیا تھا۔ پرسونا یعنی ماسک؟ ہاں، پرسونا کا مطلب ہے وہ عوامی نقاب جو ہم باہر کی دنیا کے سامنے پہنتے ہیں۔ یونگ یہ نہیں کہتا کہ ماسک پہننا بری بات ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ آفس میں، بازار میں، انجان لوگوں کے ساتھ ہمیں خاص ماسک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زندگی چل سکے۔ مسئلہ وہاں شروع نہیں ہوتا جب ہم نقاب پہنتے ہیں۔ ویٹ، تو مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی نقاب پہنا ہوا ہے، یعنی جب ایکٹنگ اتنی گہری ہو جائے کہ اس انسان کو لگنے لگے کہ وہ کیریکٹر ہی اس کی اصلیت ہے۔ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے۔ خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اس پرسونا کو ہی اپنا اصلی چہرہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس صورتحال کے لیے سائیکالوجی میں ایک کلینکل ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے آئیڈینٹی فورکلوزر کہتے ہیں۔ آئیڈینٹی فورکلوزر مطلب پہچان کا رک جانا؟ صحیح کہا۔ عام طور پر پہچان بننے کا عمل ایک سفر ہوتا ہے جس میں ٹھوکر لگتی ہے، انسان خود کو ایکسپلور کرتا ہے، لیکن آئیڈینٹی فورکلوزر میں لوگ بنا ایکسپلور کیے بس باہر کے انعام کو دیکھ کر اپنی شخصیت کو لاک کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی پر ایک پرفیکٹ فلٹر لگاتے ہیں۔ بالکل، شروع میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فلٹر جھوٹا ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس فلٹر کو حقیقت ماننے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اصلی زندگی بھی بالکل ویسی ہی لگے۔ جب ایسی ایکٹنگ شروع ہوتی ہے تو اندر کے اصلی شخص کی تلاش پوری طرح بند ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس لگاتار ایکٹنگ کو برقرار رکھنے میں پھر ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہوگی ہماری زندگی میں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کانکریٹ کاسٹس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیں۔ صحیح۔ دیکھیں، اس سفر کے سب سے تکلیف دہ مقامات دراصل اس کے نقصانات ہی ہیں۔ ہم اس کی قیمت کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی رائے یعنی اس کے اپنے اوپینینز کا ہوتا ہے۔ اپنی رائے کھو دینا؟ کیسے؟ جب آپ ہر روز ایسے کمروں میں بیٹھتے ہیں جہاں آپ صرف وہی بولتے ہیں جس سے کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو، تو آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اپنا اصلی خیال پیدا کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ اچھا، جیسے کسی کارپوریٹ آفس کی میٹنگ کو لے لیجئے، باس ایک عجیب سا یا شاید بالکل فالتو سا آئیڈیا دیتا ہے۔ پتہ سب کو ہوتا ہے کہ آئیڈیا کام نہیں کرے گا، لیکن فرکشن سے بچنے کے لیے سب کہتے ہیں بریلینٹ سر۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ اگر کوئی شخص ہر روز ایسی سچویشنز میں صرف ہاں میں ہاں ملاتا رہے تو ایک وقت آئے گا جب اس سے اکیلے میں بھی اگر اس کی رائے پوچھی جائے تو وہ پہلے آس پاس دیکھے گا، وہ بھول چکا ہوگا کہ حقیقتاً سوچنا کیا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے لوگ اس کو اپنی فلیکسیبلٹی یا کھلے ذہن کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ ہر بات میں ڈھل جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کا مٹ جانا ہے۔ انسان کی اپنی آواز لٹرلی میوٹ ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی قیمت ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ شاید سب سے گہرا اور دل توڑنے والا ہے، وہ ہے رشتوں میں تنہائی۔ یہ ایک ایسی تنہائی ہے جو اکیلے کمرے میں نہیں ہوتی بلکہ بھاری محفل میں محسوس ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ، بھاری محفل میں تنہائی، جبکہ آس پاس لوگ موجود ہیں جو آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، پھر اکیلا پن کیسا؟ اکیلا پن اس لیے کیونکہ وہ لوگ دراصل آپ سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کے اس پرسونا، اس ایکٹنگ کرنے والے ماسک سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت… سوچئے نا، ایک شخص نے دنیا کی پسند کے مطابق ایک ایسی شخصیت بنا لی جو ہمیشہ مسکراتی ہے، جو ہمیشہ مدد کے لیے حاضر رہتی ہے اور جو کبھی پریشانی شیئر کر کے ماحول خراب نہیں کرتی۔ لوگ ایسے انسان کے گرد جمع ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بہت کنوینینٹ ہے۔ ہاں، ان کو آرام ملتا ہے اس سے۔ بالکل، لیکن اس انسان کے اندر جو اصلی شخص ہے، جو تھکا ہوا ہے، جو دکھ میں ہے یا جو غصہ کرنا چاہتا ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ جب کوئی آپ کے اصلی روپ کو جانتا ہی نہیں تو بھلے دنیا بھر کی بھیڑ آپ کے آس پاس ہو، آپ پوری طرح اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی روح کانپنے والی سچائی ہے۔ یعنی لوگ اس دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اس چہرے کو چوم رہے ہیں جو دراصل وہاں ہے ہی نہیں، اور وہ بناوٹی شخصیت اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر رہ گئی ہے۔ صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ چلیے تیسرے نقصان کی طرف آتے ہیں، سوچ کا مٹ جانا، اور تنہائی کے بعد اب مزید کیا قیمت بچتی ہے؟ تیسرا نقصان ہماری خواہشات، ہمارے ایمبیشنز کے قتل کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر شروع میں کچھ بالکل کچی، را اور سچی خواہشات ہوتی ہیں جو ہم کسی انعام کے لیے نہیں بلکہ دل کے سکون کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، شوق جسے ہم کہتے ہیں۔
مگر ماسک پہننے کی اس لڑائی میں ہماری وہ اصلی خواہشات سماج کے ایکسیپٹیبل خواہشات کے بوجھ تلے کچلی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ایک نوجوان ہے جس کو آرٹ یا پینٹنگ کا بہت شوق ہے، وہ گھنٹوں کینوس کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، لیکن سوسائٹی اور خاندان اسے بار بار احساس دلاتے ہیں کہ بھئی پینٹنگ سے گھر نہیں چلتا، تھوڑا پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، ٹپیکل سوسائٹی کا پریشر۔ پھر وہ شخص سوسائٹی کے انعام یعنی اسٹیٹس کے لیے کسی بینک میں جاب کر لیتا ہے۔ 20 سال بعد وہ بینک کا مینیجر بن جاتا ہے، سوسائٹی اسے کامیاب کہتی ہے، لیکن وہ اپنے کیبن میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ آخر یہ صبح اٹھ کر یہاں آنا اسے اتنا زہر کیوں لگتا ہے؟ وہ اتنا سکسیسفل ہو کر بھی خالی کیوں ہے؟ اس دکھ کی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ اس نے دوسروں کے خوابوں کو اپنا مان لیا۔ جی، یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ فرق ہی نہیں کر پاتا کہ کون سی خواہش اس کی اپنی تھی اور کون سی سماج نے اس کے دماغ میں انسٹال کی تھی۔ کامیابی مل جاتی ہے، لیکن اس میں وہ خوشی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور پھر اس سب کے بعد آخری اور چوتھی قیمت آتی ہے، جو میری نظر میں ان سب میں سب سے بھاری اور وزنی ہے۔ یہ قیمت ہے ہماری خود احترامی، یعنی سیلف ریسپیکٹ کا چلا جانا۔ یہ چوتھی قیمت واقعی سب سے تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب باقی نقصانات باہر سے منسلک لگتے ہیں تو خود احترامی کا تعلق تو بالکل ذاتی ہے۔ ایک انسان اپنی ہی نظروں میں کیسے گر جاتا ہے جب وہ سماج کی ڈیمانڈز پوری کر رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کا ایک حصہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ایک ایسا خاموش گواہ جو ان تمام سمجھوتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ سچ بول سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک آرام دہ جھوٹ کا سہارا لیا تاکہ ٹکراؤ سے بچ سکیں، تو وہ اندر کا حصہ اس لمحے کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنی اصلیت کو چھپا کر قبولیت کا سودا کیا۔ آپ دنیا سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر بیٹھے اس حصے کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ جب یہ حصہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کمفرٹ کو ٹروتھ پر ترجیح دی ہے، تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ اندرونی نافرمانی ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ کتنی عجیب سے تم ظریفی ہے نا۔ سوچئے ذرا، ہم سوسائٹی کے سٹینڈرڈز کو میٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں قبولیت ملے، کمفرٹ اور سکون مل سکے، لیکن دراصل یہی سب سے بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ ہاں، آئرونک ہے بہت۔ ہم باہر کامیابی اکٹھی کرتے ہیں، اپنے کمرے میں اے سی لگواتے ہیں تاکہ آرام آئے، لیکن رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو اندر ایک شور مچا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کا کوئی انعام اس بے سکونی کو ختم نہیں کر پاتا۔ انسان اپنی دکھ میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے یعنی ان 4 نقصانات کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو پھر ظاہر ہے دماغ میں ایک ہی سوال گھومتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ جب زندگی ایسی بن چکی ہو جہاں عمارت جھوٹی ہو تو وہاں سے واپسی کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کل صبح اٹھے اور سب کچھ تباہ کر دے، اپنی بنائی ہوئی زندگی کو ٹھوکر مار دے اور ایک بڑا سا اعلان کرے کہ میں اب سوسائٹی کے کسی رول کو نہیں مانوں گی؟ ایسے ڈرامیٹک اوور ہال کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ایسی ڈرامیٹک بغاوت اکثر مزید مسائل پیدا کرتی ہے۔ حل کوئی بہت بڑے اعلان میں نہیں چھپا۔ دراصل واپسی کا یہ راستہ بہت ہی چھوٹے لیکن انتہائی مشکل فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ چھوٹے فیصلے جیسے کہ؟ حل صرف یہ ہے کہ جن جگہوں پر آپ چھوٹے سمجھوتے کر رہے ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر جہاں سچ بولنے کی کوئی معمولی سی قیمت چکانی پڑے، بھلے لوگ تھوڑا سا ناخوش ہوں، وہاں کنوینئنس کے بجائے مشکل سچ کا انتخاب کیا جائے۔ ہر روز نہیں، بس چھوٹے فیصلوں میں اپنا اصلی عکس دکھانا شروع کرنا پڑتا ہے۔ کسی دوست کو اصلی پریشانی بتا دینا یا میٹنگ میں اصلی خیال پیش کرنا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک چھوٹی سی درد سے روشنی اندر آنے دی جائے۔ اس موقع پر مجھے دنیا کے مشہور موٹیویشنل سپیکر جم رون کا ایک بڑا مضبوط کال یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی کا منصوبہ خود نہیں بنائیں گے تو کوئی اور بنائے گا، اور اندازہ لگائیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا سوچا ہوگا۔ زیادہ کچھ نہیں۔ کیا خوب بات ہے۔ یہ کوٹیشن اس موضوع کے لیے کتنی فٹ بیٹھتی ہے۔ دنیا کا منصوبہ کبھی بھی آپ کو تسلی دینا نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ مفید اور فائدہ مند بن جائیں۔
بالکل، ہر آفس، ہر سوسائٹی کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس موجود لوگ مینیجبل ہوں، وہ قابو میں رہنے والے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی چوک یہ ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی ہمیں مینج کرنا چاہتی ہے تو وہ اس قابو میں آنے کو سمجھداری کا ٹیگ دے دیتی ہے۔ بچپن سے کہا جاتا ہے، دیکھو بچی کتنی سمجھدار ہے، کبھی انکار نہیں کرتی۔ ہم دراصل اسے اس کی پرسنالٹی دبانے پر انعام دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ بڑے ہو کر بھی جب کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو اسے میچور کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی ہی کہانی میں سرنڈر کر چکا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے انٹرپرینور اور پوڈ کاسٹر راج شامانی کا ایک بڑا مقبول قول ہے جو اس فلسفے کو آخری چوٹ لگاتا ہے۔ راج شامانی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو دنیا انسان کی پہچان کی الجھن سے لگاتار اپنا فائدہ اٹھاتی ہے، ایسی دنیا میں سب سے بڑی بغاوت یہ نہیں کہ آپ جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئیں۔ تو پھر سب سے بڑی بغاوت کیا ہے؟ سب سے بڑی بغاوت صرف یہ ہے کہ آپ ٹھیک سے جان لیں کہ آپ دراصل کون ہیں۔ جس لمحے آپ خود کو پہچان لیتے ہیں اور اس سچ کو بناوٹ پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا آپ کا فائدہ اٹھانا بند کر دیتی ہے۔ یہ جاننا اور اس پر ڈٹے رہنا ہی اصل خود مختاری ہے۔ لیکن اس تمام تھکا دینے والی ایکٹنگ اور سمجھوتوں کے باوجود میں محسوس کرتی ہوں کہ اس کہانی کا ایک بہت امید افزا حصہ بھی موجود ہے، ایک ایسی کرن جو اس ڈسکشن کو نراشائی سے نکال کر زندگی کی طرف واپس لے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان، وہ سچا شخصیت جو پہلے کمپرومائز سے پہلے موجود تھا، وہ کبھی پوری طرح مرتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایکٹنگ کرنے سے اصلی روپ واقعی مٹ گیا ہو۔ جی ہاں، یہ سچائی کتنی تسلی بخش ہے۔ انسان کا اصل روپ صرف سالوں کی ان ایکسپیکٹیشنز کے بوجھ تلے دب ضرور جاتا ہے، وہ ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ وہاں موجود رہتا ہے۔ وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب یہ انسان اپنا جھوٹا ماسک اتارے گا۔ وہ ہمیشہ صبر سے بیٹھا نہیں رہتا۔ بعض اوقات وہ ہمیں بے چینی، ڈپریشن اور ایک ان ایکسپلینڈ کھوکھلے پن کی شکل میں آوازیں بھی دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں، مجھے باہر آنا ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دیکھیں تو ہم نے پایا کہ سوسائٹی کے کمفرٹ کا بوجھ اٹھانا اور اس کی تعریف جیتنے کے لیے اپنے اصل روپ پر سمجھوتا کرنا دراصل دنیا کا سب سے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ ایک خاموش چوری ہے جس میں کوئی گھیر نہیں، انسان خود لوٹنے والا ہے، اور ایک بار جو وجود چلا گیا تو پھر کامیابی کا کوئی انعام اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس سفر کا آخری پیغام بہت سیدھا لیکن گہرا ہے۔ سمجھداری اس دکھاوے میں نہیں ہے جس پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اصل سمجھداری اس تکلیف دہ اقرار میں چھپی ہے جب آپ آئینے کے سامنے ماننے کی ہمت کرتے ہیں کہ اب تک جو چہرہ آپ دکھا رہے تھے وہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ آئینے میں کھڑے اس شخص سے ملا جائے جو سالوں سے صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ خود کے لیے اجنبی بننا چھوڑ دینا ہی شاید زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اسی ملاقات کے تصور کے ساتھ اس ڈیپ ڈائیو کو ایک ایسے خیال پر چھوڑتے ہیں جو ہمیں تھوڑا سوچنے پر مجبور کر دے۔ ذرا سوچئے، ہم ساری زندگی جس ٹکراؤ اور اختلاف سے بھاگنے کے لیے نقاب پہنتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں، کیا وہی ٹکراؤ دراصل زندہ ہونے اور اصلیت کا واحد ثبوت نہیں ہے؟ جہاں سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہاں تو صرف مردہ خیالات ہیں۔ اگر کبھی کسی بات پر بحث نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ شخصیت ہی غائب ہو چکی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو لوگ سچ بول کر محفل میں بے چینی پیدا کرتے ہیں وہ عجیب ہوتے ہیں، لیکن شاید جو لوگ دنیا کو آرام دہ جھوٹ سنانے سے انکار کر دیتے ہیں، اصل میں وہی لوگ آخرکار سب سے گہرے اور سچے رشتے بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا اصل چہرہ چھپانے کا خوف ختم کر دیا ہوتا ہے۔ اور شاید دنیا میں سب سے سکون والی زندگی وہی ہے جہاں آپ کسی اجنبی سے نہیں بلکہ اپنے سب سے سچے دوست یعنی اپنے آپ سے ملتے ہیں۔